السلام علیکم. دکھی نہ ہو بات سنیں. میں آج جو سچا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ مجھے اس شخص نے سنایا ہے جو کہ پارٹیشن کے وقت ایک سرحدی گاؤں ہے کشمیر کا، اس کا نام ہے بمبر، وہاں کا رہنے والا تھا. تو پاکستان ہندوستان کا بٹوارا اعلان ہو چکا تھا، لیکن سرحدوں کا کوئی پتہ نہیں تھا. جہاں مسلمان زیادہ تھے اس ایریے کو جو تھے وہ پروٹیکٹڈ تھے، وہ رات کو نکلتے. جہاں ہندو کام تھے وہاں جا کے حملہ کرتے، رات کو لڑکیاں اٹھا لیتے، غدر ہوتا، مارے جاتے ہندو. اس طرح جہاں پہ مسلمان کام تھے ہندو نکلتے اور ان کو جا کے مارتے کودتے، اور تمام ملک میں ایک افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اس اثناء میں کسی کی عزت مال کچھ بھی محفوظ نہیں تھا، کیونکہ پریکٹیکلی وہاں کوئی حکومت رہی نہیں تھی. تو یہ جو علاقہ جس کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بمبر ایک بہت پرامننٹ سا ٹاؤن ہے، سرحدی ٹاؤن ہے، جو کہ پنجاب سے ملتا ہے. اس کی سرحد پنجاب سے ملتی ہے، اور آپ پنجاب میں جو شہر ہے گجرات، وہاں سے یہ بمبر اس کا یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے. کشمیر کا پہلا گیٹ وے ٹو کشمیر سمجھ لیا. ادھر سیالکوٹ ہے، ادھر یہ بمبر ہے. تو یہ ایک نہایت اہم علاقہ سمجھا جاتا تھا، ٹاؤن تھا. اور اس علاقے میں کیا، یہ جو جموں کشمیر کی ہے وادی، اس میں 95% مسلمان تھے، 5% ہندو تھے. لیکن جو اوپر راجہ تھا وہ ڈوگرا تھا. اس نے ایک وقت میں انگریزوں سے یہ ریاست 75 لاکھ میں خریدی ہوئی تھی بمائے انسانوں کی. یہ ایسا سودا تھا جو تاریخ کا اپنا ایک نرالا سودا تھا، کہ انگریزوں نے بمائے انسانوں کے پورے علاقہ بیچ دیا کسی کے آگے. اور وہ جو ڈوگرا تھا اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا آشیوار تھا، اس کے اثر پہ ان کا سایہ تھا. تو اب یہ جو ایریا تھا یہ ایک قسم کا، کیونکہ سرحدی ایریا تھا، یہاں سے پنجاب کے سرحد ملتی تھی، تو لوگ ادھر سے ہی تجارت یا انٹر ہونے کے لیے کشمیر میں آتے جاتے تھے. تو یہ جو ٹاؤن تھا اس کا نام تھا بمبر. تو بمبر جو ٹاؤن تھا وہاں کی بہت آپ سمجھ لیں کہ مقامی جو ہے نا طور طریقے چلانے کے لیے وہاں ایک ٹاؤن ایریا کمیٹی بنی ہوئی تھی. اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ سمجھے کہ آپ ادھر کا ایک جو ڈی سی ایس پی جج، اس کے بعد یہ پرامننٹ ہوتا تھا، جو کہ ایک قسم کا ایگزیکٹو بھی سمجھا جاتا تھا. تو ان حالات میں یہ جو چیئرمین تھا بمبر ٹاؤن ایریا کمیٹی کا، وہ ایک ہندو تھا. اس کے پاس بہت سرمایہ تھا، کھاتا پیتا تھا، وکیل تھا، پڑھا لکھا تھا، باہر سے ڈگری حاصل کی ہوئی تھی. اور بمبر تحصیل کے جتنے کیسز ہیں وہ یہ سب سے مہنگا ترین اپنے ایریے کا وکیل تھا. جو بھی اس کو وکالت کی حامی ہے جس کا بار لیتا، سمجھو اس کا کیس جو ہے وہ 90% ہو گیا. تو اس کی ایک بہترین حویلی تھی وہاں بمبر میں. 2 کنویں تھے، پانی کمی تھی، تو شام کو بمبر کی عورتیں اپنے برتن اٹھا کے ان کنویں پہ جاتی، پانی بھر کے گھر پہ لاتی. لیکن یہ جو دیانات تھا، اس نے اپنے گھر کی اندر بہترین کنواں بنوایا ہوا تھا، جہاں پہ صاف میٹھا پانی 24 گھنٹے موجود رہتا تھا. اس کے نوکر چاکر وہ پانی نکالتے اور خدمت کرتے. اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو شملہ کالج میں پڑھتی تھی. جب وہ چھٹیوں میں بمبر میں آتی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ کوئی پریاں ہوں، اور ان کا بود و باش، کھانا پینا سب شہزادیوں جیسا تھا. تو وہ چھٹیوں میں آتی تھی، لیکن اب کیونکہ تمام ملک میں ایک غدر کا عالم تھا تو وہ اسکول کالج سب بند تھے، تو وہ اپنے والدین کے پاس آ گئے. والدین نے دیکھا کہ اب حالات اتنے خراب ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اور کسی وقت بھی مسلمانوں کو جتھا آئے گا اور وہ یہاں پہ حملہ آور ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں کا جتھا آئے، یا ڈاکو. تو اس وقت ہندو مسلمان پہچان نہیں تھی، بس جس کو جو ملا کھا لیا. تو اس ڈر سے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھاگ تو سکتے نہیں. تو
تو بے موت مرنے کی بجائے ہم خودکشی کر لیں. تو اس چیئرمین نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بٹھایا اور اپنا فیصلہ سنایا کہ میں اور آپ کی والدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہیں زندہ رہے ہیں, یہیں ہم مریں گے. تو بیٹے آج ہم نے فیصلہ کر لیا, کل ہم اپنی پسند کا کھانا پکائیں گے, بیٹھیں گے ادھر ٹیبل پہ باتیں کریں گے, اور دوپہر کو کھانے کے بعد ہم زہر پی لیں گے. لیکن تم دونوں اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, جیسے زندہ رہنا چاہتی ہو رہو, کیونکہ کوئی بھی والدین اپنی بچیوں کو ہاتھوں سے مار نہیں سکتے. بیٹوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم کل بتائیں گے. دوسرے روز وہ من پسند کھانا بنا, دوپہر کو اس فیملی نے بیٹھ کے خوشی خوشی وہ کھانا کھایا, گپیں لگائی. اور اس کے بعد وہ جو چیئرمین تھا جدیا ناتھ, اس کی بیگم, انہوں نے زہر کا گلاس اٹھایا. تو بچیوں نے کہا کہ 1 منٹ امی دیکھ لیں ہم نے کیا فیصلہ کیا. دونوں بہنوں نے, وہ رات کو فیصلہ کر چکی تھی. تو وہ دونوں اٹھی اور انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی. اس کے بعد جدیا ناتھ اور اس کی بیگم نے بھی زہر پی لیا اور اپنے کتے کو شوٹ کر کے دس از دا اینڈ آف ٹریجک اسٹوری. یہ کئی مسلمان گھرانوں کی یہی داستان ہے, کہ ہندو گھرانوں کی یہی داستان ہے, کیونکہ جو غیرت مند ہوتا ہے نا, اس کے لیے انسان ہونے کافی ہوتا ہے, مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. بغیرت تو کسی بھی خاندان, کسی بھی جگہ, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی مقام پہ پایا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص حد یا مذہب کا ہونا یا کسی اور طریقے کا ہونا لازمی نہیں. تو میرے بھائیوں, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی پھر ایسا کوئی وقت ہمارے کسی بھی ملک پہ آئے کہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ جائیں. تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم مل جل کر خوش رہیں گے, ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کی نعمتیں ہم پہ نچھاور ہوں, ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گے اور ایک نئی داستان کے ساتھ, نئی اسٹوری کے ساتھ, کیونکہ میں مختلف چیزیں آپ کو سناتا رہتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائے. اس لیے آپ اللہ حافظ, اپنا دھیان رکھیں. خدا حافظ.